بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ۔ سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح چارہ کھلا لیں، اچھی طرح پانی پلا لیں۔ بھوکے اور پیاسے جانور کو ذبح کرنے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرا اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، چونکہ اس سے بھی دوسرے جانور کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ تیسرا اس چیز کا خیال رکھیں کہ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جانور کو پہلے گراتے ہیں، گرانے کے بعد پھر وہ چھریاں وغیرہ تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی جانور کو بلا ضرورت ایذا دینا اور بلا وجہ تکلیف دینے کے مترادف ہے، تو اس لیے چھری وغیرہ پہلے تیز کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ جانور کو گرائیں تو جانور کو بائیں پہلو پر گرائیں، بائیں پہلو پر اس طرح گرائیں کہ جو جانور کا منہ ہے، اس کا چہرہ ہے، وہ قبلہ رو ہو، جانور کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر قبلے کی طرف جب اس کا منہ ہو تو پھر اسے ذبح کیا جائے۔ مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ اس کے بعد جس نے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ اپنی جو دایاں پاؤں ہے وہ جانور کے پہلو پہ رکھے اور پھر تیزی کے ساتھ، تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا کرے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا مانگنے کے بعد پھر جانور کو ذبح کرے۔ جانور کو ذبح کرنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جانور کی 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حلقوم، وہ رگ جس سے کھانے پینے کی چیزیں اندر جاتی ہیں۔ دوسرا اس کے نیچے وہ رگ جسے شاہرگ کہا جاتا ہے، جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ تیسری رگ جو ان دونوں رگوں کے اگل بگل یعنی دائیں بائیں رگیں ہوتی ہیں، یہ 4 رگیں ہیں جن کا کٹنا ضروری ہے۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں بھی کٹ گئیں تو کافی ہوگا، لیکن اگر ان 4 رگوں میں سے 3 سے کم رگیں کٹیں تو پھر ذبح مکمل نہیں ہوگا، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ان 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ گیا تو پھر بھی ذبح بالکل درست ہوگا، لیکن اگر 4 رگوں کا آدھا حصہ کٹا اور آدھا حصہ باقی ہے تو ذبح درست نہیں ہوگا اور جانور صحیح طریقے سے حلال نہیں ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا مانگیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا، جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، اے اللہ اسی طرح میری قربانی کو بھی قبول فرما۔ جب آپ جانور کو ذبح کر چکے ہیں تو جس وقت تک اس کی روح مکمل طریقے سے نہیں نکل جاتی، اس وقت تک آپ اس کا چمڑا یا اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹیں، پاؤں وغیرہ، گردن وغیرہ کوئی حصہ نہ کاٹیں۔ جب اس کی روح مکمل طریقے سے نکل جائے، اس کی حرکت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کریں۔ اگر بڑا جانور ہے، اس میں ظاہر ہے پھر زیادہ حصے ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 6 بھی ہوتے ہیں، 7 بھی ہوتے ہیں، اس سے کم بھی ہوتے ہیں، تو اگر بڑا جانور ہے اس میں زیادہ لوگوں کے حصے شامل ہیں تو گوشت ہونے کے بعد تخمینے اور اندازے کے ساتھ اسے تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ جتنے حصے ہیں مکمل تول کر
مکمل طریقے کے ساتھ، صحیح پراپر طریقے کے ساتھ تول کر اسے اتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ رہی بات قربانی کی کھال کی، تو اگر قربانی کرنے والا قربانی کی کھال کو اپنے کام میں لانا چاہتا ہے تو یہ اسے اجازت ہے، لیکن چونکہ فی زمانہ لوگوں کو کھال کو اپنے استعمال میں لانے کا طریقہ پتہ نہیں، تو اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی غریب کو دی جائے، کسی مستحق کو دی جائے۔ لیکن اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ قربانی کی کھال کسی غریب کو دیں گے، آپ کی کھال ادا ہو جائے گی، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی قربانی کی کھال کسی دینی ادارے میں دیں گے تو آپ کو اس سے دگنا ثواب ہوگا۔ کیوں؟ ایک غریب کی خدمت کرنے کا اور دوسرا دین کی اشاعت کا۔ میری دعا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، اللہ تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔